استغفار یہ وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، زندگی بدلنے کی کنجی ہے۔ اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں، رزق میں کمی ہے، دل بے چین ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں اور فرق خود دیکھیں۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ استغفار واقعی زندگی بدل دیتا ہے۔ صرف زندگی ہی نہیں، حالات بھی بدل دیتا ہے آپ کے۔ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو آج سے استغفار شروع کر دیں۔ چھوٹا عمل لیکن بہت بڑا اثر۔ یاد رکھیں، جب آپ بدلتے ہیں نا تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں نے بھی بس ایک چیز شروع کی، استغفار، اور میری زندگی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گئی۔ اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں، رزق میں کمی ہے، دل بے چین ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ استغفار دل کو سکون دیتا ہے۔ استغفار رزق روزی میں برکت لاتا ہے، کشادگی لاتا ہے، گھر سے نحوست اور بے برکتی کو ختم کرتا ہے۔ استغفار کے معنی ہی ہیں اللہ سے معافی مانگنا۔ اسلام میں بہت اہم عبادت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی معافی، دل کا سکون اور زندگی میں برکت حاصل کرتا ہے۔ استغفار کے الفاظ سب سے سادہ اور عام سے استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنے سادہ سے اور سمپل سے لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ کتنے سمپل سے اور سادہ سے الفاظ ہیں، لیکن بہت طاقت اور معنی رکھتے ہیں۔ جب سب دروازے بند ہو جائے نا، تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ استغفار دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ سب سن رہا ہوتا ہے، بس ہم ہی دیر کرتے ہیں، ہم ہی دیر سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آج سے استغفار شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، چھوٹا عمل بڑا اثر۔ اس استغفار نے میری زندگی، حالات بدل دیے ہیں۔ آپ بھی بدل سکتے ہیں، اپنے حالات، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از شازی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ یہاں پہ ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہوئے میں بنا رہی تھی میکرونی، ساتھ اور سمپل سی، سادہ سی، اور ساتھ ہی چنے جو ہیں وہ بنا رہی تھی۔ سمپل سی، سادہ سی، بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی یہ ریسیپی ہے۔ آپ اسی ریسیپی کو ٹرائی کرتے ہوئے آپ بھی ضرور بنائیے گا۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ ریسیپی بھی شیئر کر رہی ہوں، آپ غور سے دیکھیے گا اور اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ کیسی بنی۔ میں سمپل سے، سادہ سے کھانوں کو ترجیح دیتی ہوں زیادہ تر، اور بہت لذیذ بنتے ہیں الحمدللہ۔ شاید یہ کمالات جو ہے وہ ذکر کا ہے جو کھانا بناتے ہوئے میں اکثر کرتی رہتی ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ٹاپک۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت ساتھ میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ استغفر اللہ سے زندگی بھی بدل گئی ہے میری۔ اپنی میں ایک ذاتی تجربے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے استغفار سے، بلکہ زندگی ہی نہیں، میری حالات بھی بہت زیادہ بدل گئے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے استغفار کے ذریعے سے تو اللہ نے سارے بند دروازے کھول دیے میرے، اور میری زندگی ہی نہیں، میرے حالات نہیں، میری سب تقدیر ہی بدل گئی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں، اور ون بائی ون پوائنٹس میں کچھ آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں، اس کے فوائد بھی اور ساتھ پوائنٹس بھی بتاتی ہوں بہت ہی خوبصورت سے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا، پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت، اہمیت، طاقت، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، وہ میں سب چیزیں آپ کو بتاتی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں۔ استغفار پڑھنے سے صرف انسان کے گناہوں کی بخشش ہی نہیں ہوتی، یہ دل کو سکون بھی دیتا ہے، ذہن کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اب یقین جانیں، دل کے اوپر جو بوجھ سا بن جاتا ہے وہ بالکل ہلکا کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، استغفار اسٹریس ریلیف۔ جب آپ انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، آپ کا دل بہت زیادہ پریشان ہے، حالات کے ہاتھوں انسان کے جو ہے نا اوپر اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، جب پریشانی ہو تو زیادہ پڑھے، کثرت سے۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے، علماء کرام نے بتایا 333 بار بتایا گیا ہے۔ اس کو پڑھیں گے نا آپ، اس سے کم نہیں، آپ یہ پڑھیں، یقین جانیں آپ کی تمام سٹریس آپ کے سر سے ریلیف ہو جائیں گی۔ جب آپ کو کوئی نہ سمجھے نا تو اللہ سمجھتا ہے، اور یہ جو کمال ہے نا وہ صرف اور صرف استغفار کی کثرت میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، مشکل وقت میں زیادہ اثر۔ مشکل وقت میں اللہ ہی کو انسان یاد کرتا ہے، آٹومیٹکلی۔ یہ نفسیات ہے انسان کی، یہ فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ مشکل آتی ہے نا تو سب سے زیادہ انسان اسے یاد کرتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میری مشکل میں میری ہیلپ ضرور کرے گا۔ تو پھر انسان ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اپنے رب کے پاس کیوں نہیں جاتا، جو ہر مشکل کا مشکل کشا ہے، جو آپ کے ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ وہ رب کی ذات ہی تو ہے جو واحد یکتا ہے، جو مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے ہیں اس تک پہنچنے کے۔
استغفار وہ راستہ ہے جو سیدھا آپ کو آپ کے رب کی دہلیز پر چھوڑتا ہے، کیونکہ انسان جب کثرت سے استغفار کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ تو پھر انسان ہر در پر مدد کے لیے جانے سے بہتر ہے اپنے مشکل وقت میں اپنے اللہ سے مدد لے، جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور مددگار بھی ہے، جو اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مشکل جتنی بڑی ہوگی اس کا حل اتنا ہی قریب ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، کنسسٹنسی از ریئل سیکرٹ۔ کسی بھی کام میں مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک دن نہیں، روزانہ پڑھیں، اپنا معمول بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی تسبیح ضرور کریں۔ چاہے آپ کھانا پکا رہے ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، اسکول کے کام کر رہے ہیں، آفس کے کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ نے جو کام کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف زبان پر استغفار کا ورد جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ مصروفیت ہر بندے کی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہ کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اسپیشلی تسبیح پکڑ کر بیٹھ کر پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی روٹین کے کاموں میں بیزی ہوتے ہوئے بھی اپنی زبان سے استغفار کے کلمات کو جاری رکھتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، پھر کمالات دیکھیں۔ یقین جانیں کنسسٹنسی سے صرف ایک ماہ مسلسل یہ عمل ڈیلی کریں، پھر ایک ماہ بعد مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یو آر رائٹ، زندگیاں، حالات، واقعات سب بدل کے رہ جائیں گے۔ اتنی برکت، اتنی رحمت آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ معجزہ کنسسٹنسی میں چھپا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، دل سے پڑھنا ضروری ہے، صرف زبان سے ہی نہیں، بس استغفار استغفار کرتے رہے، کیونکہ یہ روحانی عمل ہوتے ہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرے دل سے احساس ہونا لازمی ہے، چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن سچے دل سے، نیک نیتی سے، کیونکہ اسلام ہے ہی نیت، دکھاوا کا تو دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے قرآن پاک میں، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کے دل کا شامل ہونا ضروری ہے۔ الفاظ وہی جو ہے وہ میننگ فل ہوتے ہیں جو سچے دل سے نکلے ہوئے ہیں، الفاظ نہیں، احساس اثر کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، استغفار نئی شروعات۔ اگر ابھی تک ہم نے استغفار نہیں پڑھنا شروع کیا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا ہے ابھی تک۔ ماضی کو چھوڑیں، نیا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ ہم نئی شروعات کریں گے استغفار کی، کیونکہ ہر استغفار ایک نیا موقع ہے۔ اب اس موقع کو نہیں گنوانا ہے اور اپنے بیڑے پار کرنے ہیں۔ اللہ سے دوستی لگا کر استغفار کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے، کیونکہ اب بند دروازے ہم نے کھولنے ہیں۔ اللہ تک کے پہنچنے والے بند دروازے جو ہم نے کر رکھے ہیں نا خود اپنے اوپر، ان کو کھولنا ہے استغفار کے ذریعے سے۔ یہ چابی، یہ کنجی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، بہت بڑا اور بہترین موقع ہے۔ تو پھر کیوں سستی، چھوڑ دیں گے ہم ساری سستیاں انشاءاللہ۔ اور سب سے افضل عمل استغفار کا، وضو کے ساتھ اول آخر درود پاک کا 11 بار پڑھ کر 333 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اسے آج سے نہیں بلکہ ابھی سے شروع کرنا ہے اور کمال دیکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، رزق اور برکت سے کنیکشن۔ اس کا کنیکشن کیا ہے استغفار کا؟ استغفار شرطیہ ہے کہ آپ کی زندگیوں میں برکت لاتا ہے، یہ آزمایا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے میں نے اپنی والدہ کو اور والد کو ہمیشہ استغفار اور درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ویسے تو وہ سارے ہی اعمال کرتے تھے، الحمدللہ سورۃ یاسین کو صبح کے ٹائم انہوں نے معمول تھا وہ ضرور پڑھنا ہوتا تھا۔ یہی عمل بچپن سے ہی ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہو گیا۔ صرف شاید کوئی ایسا عمل میرے رب کو پسند آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت زیادہ نوازتا ہے، اپنے بندے پر انعامات ہی انعامات نچھاور کرتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی عطا کردہ انعامات اور نوازشیں ہیں جس کے شاید ہم قابل بھی نہ تھے، مگر اس رب کی ذات نے بے شمار عطا کیا۔ الحمدللہ جہاں استغفار ہو وہاں فراوانی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی واقعی تبدیلی چاہتے ہیں نا تو آج سے استغفار شروع کریں اور پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی زندگیاں بدلتا ہے۔ استغفار پڑھنے کا طریقہ، دل سے پڑھیں، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل میں سچی نیت اور جو ہے نا ندامت ہونی چاہیے۔ وضو کے ساتھ پڑھنا افضل ترین ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تنہائی یا سکون میں پڑھیں تاکہ دل لگے، اور آپ ویسے بھی آپ گیدرنگ میں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا دل سچے دل سے نیت آپ کی خالص الخالص اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ روزانہ کثرت سے پڑھیں، مثلا 100 مرتبہ، لیکن علماء کرام نے 333 بار کو کثرت کہا گیا ہے۔ نماز کے بعد پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح و شام پڑھنا خاص فائدے دیتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے، اسکول کا کام کر رہے ہیں، ٹیوشن کا کام کر رہے ہیں، آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، کوکنگ کر رہی ہیں، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اس کو ضرور پڑھتے رہیں۔ کام بھی ہوتے رہیں گے اور ذکر اذکار کا بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس کا بھی حرج نہیں ہوگا نہ آپ کے پاس، کیونکہ
خصوصاً ہاؤس وائفس کی اتنی زیادہ بزی لائف ہوتی ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں بچوں کو دیکھنا، سب مینجمنٹ کرنا، پورے گھر کو دیکھنا، سنبھالنا، کام کرنا، سب چیزوں کو دیکھ کر پھر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھ کر تسبیح لے کر خصوصاً اس کو ادا کر سکیں. تو آپ چلتے پھرتے باوضو رہیں. ایک تو باوضو ہونا بھی بہت زیادہ افضل ترین ہے، وہ بھی آپ کا عمل ہو جائے گا. اگر نہیں بھی وضو کر پا رہے ہیں تو آپ کی زبان تو پاک ہے، آپ کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. استغفار کے جو فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن چند میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. گناہوں کی معافی، دل کا سکون، دل کا صاف، ذہنی سکون، جسمانی طور پہ آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہیں، رزق روزی میں برکت اور کشادگی، مشکلات کا آسان ہونا. کتنا زیادہ فائدے ہیں. اللہ کی رحمت کا نزول ہونا، اللہ کی غیبی مدد، گھر سے نحوست اور بے برکتی ختم ہونا، ساری پریشانیاں دور ہو جانا. سبحان اللہ، کتنے زیادہ فائدے ہیں صرف ایک استغفار سے. آج سے استغفار کو اپنی عادت بنائیں، کل آپ کی تقدیر بدل جائے گی. استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے. مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں مگر استغفار سے آسان ضرور ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو پریشانیوں اور مشکلات سے یوں نکال دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بشرط یہ کہ اسے اپنا معمول بنائیں اور یقین کامل ضرور رکھیں. جب بندہ جھکتا ہے نا تو اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. میں نے استغفار کیا اور اللہ نے میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا، ہر چیز کو ممکن کر کے رکھ دیا. آپ بھی شروع کریں آج سے، ابھی سے. اگر آپ کے دل میں سکون نہیں ہے تو استغفار کو اپنا سہارا بنا لیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو ابھی سے استغفار شروع کریں، اور کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں، اور یہ ویڈیو کسی ایک پریشان انسان تک ضرور پہنچائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے، شاید اس کی زندگی بدل جائے جو پریشان حال ہے. یاد رکھیں اللہ معاف کرنے والا ہے، بس ایک قدم بڑھائیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.